سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے چند منٹ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا کام ہی صرف اتنا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لا کر میری قبر میں مجھے پہنچاتا ہے۔ اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے والا یہ چیز ضرور جانتا ہے کہ درود پاک کی طاقت کتنی ہے۔ یعنی میں اپنی پرسنل اگر آپ کو ایک فیڈ بیک دوں تو جب بھی غم آئے نا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، درود پاک پڑھ لیا کرو، پریشانیاں کٹ جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر میرے سامنے اس وقت نوجوان یعنی ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے نوجوانوں میں جہاں بہت ساری چیزوں کی کمیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم گناہوں کو بہت معمولی اور نیکیوں کو بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم عبادت کا صحیح مزہ یہ جوانی میں ہے۔ عبادت کا صحیح مزہ یہ جوانی میں ہے۔ جب بندہ جوان ہو اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین میں مکمل اتر جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آدمی ان کا پتہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا، اور جب گیا نا قریب تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا، پوچھا تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا حضور اب آ گیا ہوں تو قبول فرما لیں، کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ چیزیں جاننی ہیں۔ کچھ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اس کے من میں خیال آیا کہ بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، پتہ نہیں یہ حضرت مجھے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے بھی کہ نہیں۔ اللہ والے تھے نا۔ اچھا، جب یہ گفتگو چل رہی تھی اس کے من میں خیال آیا کہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے کہ نہیں۔ اس کے پہلے ایک اور خیال آیا تھا کہ حضرت کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا تھا۔ بھیڑیا اور بکری کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سے ایک سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں یہ کب سے ہو گیا کہ بکریوں کی اور بھیڑیوں کی دوستی ہو گئی ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی تب سے۔ اس میں مزید علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے نا، ساری کائنات اس کی ہو جاتی، اور جب بندہ دنیا کا ہو جاتا ہے نا تو وہ ساری کائنات بھی اس کی دشمن ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے نا ایک شعر لکھا ہے جو بہت سمجھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی۔ یہ دنیا نا اس کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ بہرحال اللہ والے ہیں وہ، ان کے اس فرمان میں بہت کچھ چھپا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا ساری مخلوق اس کی ہو جاتی۔ غریب نواز سرکار نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، آج ساری مخلوق کا جھکاؤ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ہے نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو چھوٹا بچہ بھی یہی بولتا ہے، کوئی ٹینشن وینشن ہو تو کیا کہتا ہے، نیاز کرا لو چھٹی کی ابا،
ہاں ٹینشن ختم ہو جائے گی. ہند کا راجا میرا خواجہ کہتا نہیں کہتا بھیا. ہمارے یہاں کوئی پریشانی ہو نا, ہماری بوڑھی اماں کی گھٹنے میں درد ورد ہو تو اٹھتے ہوئے کہتے یا غوث پاک. ان کو یقین ہے غوث پاک اللہ کی رحمت سے مدد کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی اللہ کی خاطر. اللہ نے پوری دنیا کا ڈائریکشن ان کی طرف کر دیا. اچھا ہوتا کیا ہے پتا ہے کہ ہم اپنی انیشیل فیز میں, چائلڈہڈ میں, ہم یہ سوچتے ہیں جوان ہو جائیں گے تو یہ کریں گے. جب جوان ہوتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں تھوڑا سٹیبل ہو جائیں گے تو یہ کریں گے, اور جب سٹیبل ہوتے ہیں نا تو سوچتے ہیں تھوڑا سی اور سٹیبل ہو جائیں گے تو کریں گے. اور جب تک بڑھاپی کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اب جب بڑھاپی آتی نا تو نانا نانی دادا دادی بننے کا ٹائم ہے. اب سب کی ذمہ داریاں آپ کے سر پر ہے, آپ کہتے ہو تھوڑا سی ذمہ داری اور ہلکی ہو جائے تب کروں گا. اب ذمہ داریاں ہلکی ہوتے ہوتے جناب کا گھٹنا ہی ہلکا ہو گیا. اب کیا, اب تو بھیا قبر میں جانے کی تیاری. اور میں آپ کو بتاؤں اصل زندگی میں عبادت کا مزہ جو ہے نا, خدا کی قسم وہ جوانی میں. جوانی میں ایک نوجوان ایسا تھا, کسی شہر میں رہتا تھا. تو ایک رات اس کا ذہن بنا کہ میں شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں. اور جنگل میں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ عبادت کروں گا. ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی اس نے, اس میں دروازہ لگا لیا, وہاں عبادت کرتا تھا, رب کی حمد و ثنا کرتا تھا, اس کی رضا والے کاموں میں لگا ہوا تھا. تو شہزادی, اس ملک کی جو شہزادی تھی, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس جنگل کی سیر کر رہی تھی. اور سیر کرتے کرتے وہ اپنے دوستوں سے, گارڈ سے بچھڑ گئی. اب وہ جب بچھڑی تو دونوں کے راستے الگ ہو گئے. اب آج کا زمانہ ہے تو جی پی ایس ہے, گوگل ہے, لیکن اب اس زمانے میں تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں. یہ بچھڑ گئی, یہ چلتی رہی کہ کوئی راستہ مل جائے گا. تو بہرحال اسے وہ کٹیا نظر آئی. رات کا اندھیرا ہو چکا تھا. اس نے کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان مرد باہر نکلا. سنیں بہت توجہ سے سنیں, یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم واقعہ ہے. وہ کسی طریقے سے اس نے دروازہ کھلوایا. دروازہ کھلوانے کے بعد وہ اندر گئے. اندر آئی اور اس نے ریکویسٹ کری کہ دراصل ایسا ہے کہ میں اپنا راستہ بھول گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تو میری مدد کر. اگر میں باہر رہوں گی تو بھیڑیے اور دیگر جانور مجھے کھا لیں گے, تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ رات گزاروں میں. تو میری مدد کر اور مجھے رات تیری کٹیا میں گزارنے کی اجازت دیتے. چھٹیاں چھوٹی تھی. اچھا ایک بات آپ سمجھیں, جب مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں, غیر محرم ایک ساتھ ہو, تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب چونکہ اس کے سامنے ایک مجبوری تھی کہ میں اس لڑکی کو اگر باہر چھوڑ دوں تو جانور کھا لیں گے. اب آپشن نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر آئیں اور آرام کر لیں آپ. بہرحال رات میں وہ شہزادی آرام کر رہی تھی. آرام کرتے کرتے کچھ دیر میں وہ دیکھتی کہ وہ جو لڑکا تھا اس نے ایک چراغ جلایا ہوا تھا. کچھ دیر پر وہ چراغ پہ اپنی انگلی رکھتا, پھر ہٹا لیتا, پھر انگلی رکھتا, پھر ہٹا لیتا, پھر انگلی رکھتا, پھر ہٹا لیتا. بہرحال کسی طرح صبح ہوئی تو اس شہزادی نے اجازت چاہی, بلکہ اس نے خود کہا کہ دیکھ تو نے رات گزار لی ہے, اب تیرے لیے یہاں رکنے کا کوئی وہ نہیں ہے, اب تو اپنے گھر جا. بہرحال وہ کسی طریقے سے اپنے محل تک پہنچی تو بادشاہ نے پوچھا رات کیسی گزری, کہاں تھی؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایک لڑکے نے مجھے پناہ دی, میں اس کی کٹیے میں رکی. اچھا چونکہ بادشاہ تھا نا, اور ایک اکیلی لڑکی, بنا بیاہی لڑکی کسی اور مرد کے کٹیے میں پوری رات گزار کے آئی ہے تو بدنامی کا سبب ہے, کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. بادشاہ نے کہا یہ بات اپنی زبان سے باہر نہیں نکالنا اور اس شخص کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا. میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اسے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں, اور کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دینا میں سپاہیوں کے ساتھ رات بھر سیر کر رہی تھی. بادشاہ تھا, اس نے بڑی ریکویسٹ کری, نہیں ابو وہ بڑا نیک آدمی ہے, اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں. اس نے کہا نہیں تو نہیں سمجھتی, میں بادشاہ ہوں, میری بے عزتی ہو جائے گی. سپاہیوں کو کہا اس کو لے آؤ, اس کو اٹھا لاؤ. اس کو ڈھونڈا, اٹھا کر لے کر آئے اور حکم ہو گیا کہ کل سویرے اسے قتل کر دینا ہے, اسے سولی پر چڑھا دینا. بہرحال اس شہزادی نے ایک ریکویسٹ کری, کہا ٹھیک ہے آپ اسے قتل کرنا چاہیں, جو کرنا چاہیں کر لیں, بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چند لمحے کے لیے مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دیں, پردے کی حالت میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. بادشاہ نے ریکویسٹ مانی, ٹھیک ہے آپ پردے کی حالت میں اس سے بات کر لیں, کوئی دقت نہیں ہے. وہ شہزادی پردے کی حالت میں گئی,
اس نے بات کرنا شروع کری. اس نے پوچھا ایک بات بتائیں کہ میں پوری رات آپ کے ساتھ تھی اور پوری رات میں نے ایک ہی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ اس آگ پر اپنی انگلی رکھتے اور پھر ہٹا لیتے, اس آگ پر اپنی انگلی رکھتے پھر ہٹا لیتے. کیا سبب تھا؟ اچھا, یہ سبب بتانے سے پہلے یہاں بیٹھے نوجوانوں سے ایک سوال ہے, اپنے من سے آپ کیجئے کہ کیا آج ہماری زندگی واقعی اتنی مضبوط ہے کہ رات کا اندھیرا اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم بہکے نہیں؟ بہرحال اس مرد نے اس کا سبب بیان کیا. کہنے لگا وہ مرد کہ دراصل بات ایسی ہے نا, تم رات جب گھر آئی آرام کر رہی تھی نا, تو شیطان بار بار میرے کان میں ایک بات کہتا, وسوسہ ڈالتا. تو میں چراغ کے پاس جاتا, اپنی انگلی رکھتا, اور جب گوشت جلنے لگتا نا تو میں کہتا, اپنا نام لے کر کہتا ہے فلاں بن فلاں, تو دنیا کی آگ ایک انگلی پر برداشت نہیں کر سکتا, کل اپنے رب کا عذاب دوزخ میں برداشت کیسے کرے گا؟ کہتا پھر مجھے وسوسہ آتا, پھر میں جا کر انگلی رکھ دیتا, پھر مجھے وسوسہ آتا, پھر میں انگلی رکھ دیتا. اے نوجوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہماری جوانیاں پاک ہیں؟ کیا ہماری جوانیاں ایسی ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر کہیں گے مالک تو نے جو نعمت دی تھی نا وہ تیری خاطر دنیا میں لگا کر آیا ہوں؟ کیا ہماری جوانیاں اتنی عشق مصطفیٰ سے بھری ہوئی ہیں کہ کل قیامت کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر کہیں حضور یہ جوان زندگی گزاری آپ کے لیے رہا تھا, میں جی ہی آپ کے لیے رہا تھا؟ کیا ہمارے انداز زندگی اس قدر کا ہے کہ واقعی ہم کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ اے نوجوانوں, آج کے دور کا سب سے بڑا فتنوں میں سے, اگر فتنوں کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ ہے آنکھوں کے ذریعے کیے جانے والے گناہ, اور اس کو ہم نے, ہماری سوسائٹی نے نارملائز کر دیا ہے. آپ سوشل میڈیا پر اسکرول کر رہے ہیں, گندی تصویریں آ رہی ہیں آپ کے سامنے, آپ کو لگتا ہے اٹس نارمل. آپ روڈ پر چل رہے ہیں, معاذ اللہ کسی نے کپڑے گندے میلے پہنے ہوئے ہیں, آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اٹس نارمل. پوسٹر لگا ہوا ہے, اٹس نارمل. میں آپ کو بتاؤں اٹس ناٹ نارمل. جب آپ نیوڈیٹی کر دیکھتے ہیں, گندی تصویریں دیکھتے ہیں, بدنگاہیاں کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی آنکھ امپیکٹ ہوتی ہے, اینڈ دین وہ آپ کی دماغ کو امپیکٹ کرتی ہے اور دل کو امپیکٹ کرتی ہے. جب دل کو امپیکٹ کرتی ہے نا تو دل میلا ہونا شروع ہوتا ہے, اور جب دل میلا ہوتا ہے نا تو نمازوں سے دوری, قرآن سے دوری, اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب دماغ امپیکٹ ہوتا ہے نا تو آپ بولتے ہو یار میں ڈپریسڈ ہوں, مجھے اینگزائٹی اٹیکس آتے ہیں, میں بہت جلدی سیڈ ہو جاتا ہوں. ڈو یو نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ یور سیڈنس؟ اٹس آل یور سنس. یہ آپ کے گناہ ہیں. آپ کو لگتا ہے نہیں یار بھیا میں کیا کرتا ہوں گناہ, آج جا کر کیلکولیٹ کرنا کہ صرف آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہو. عورتوں کو دیکھنا کتنی سختی ہے اس کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے وہیں ایک نوجوان کسی غیر محرم کی طرف اگر اس کی نگاہ غلطی سے پڑ جائے اور اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو جھکا لے, خدا کی قسم علماء لکھتے ہیں کہ جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, اے اللہ اس با حیا نوجوان سے میرا نکاح کروا دینا. کمال یہ نہیں ہے کہ تم دیکھو, کمال یہ کہ تم نہ دیکھو. اور جب یہ نگاہیں پاک ہو جائیں گی نا, اللہ اکبر, تب تہجد میں رونا آئے گا. جب یہ نگاہیں پاک ہوں گی نا تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے گا. جب یہ نگاہیں پاک ہوں گی نا تب نماز میں دل لگ جائے گا. جب یہ نگاہیں پاک ہوں گی نا تو مسیح کی اذان میں مزہ آئے گا. اے نوجوانوں, آج آقا کی زیارت کون کون کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں, سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے. میں کہتا ہوں بھیا اپنی آنکھوں کو ذرا چیک کر کہ ان آنکھوں نے جتنی گندگیاں بھری ہیں, ان آنکھوں سے محبوب کی زیارت کرے گا کیسے؟ کیسے کرے گا؟ جس دل میں اتنی ناپاکی ہو اس دل میں محبوب کا عشق کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس پورے اجتماع سے کچھ نہیں لے جا پائیں, صرف ایک بات میری دماغ میں بٹھا لیں آپ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو یہ فائدہ دے گا. وہ کیا ہے معلوم؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کروں گا, اتنی حفاظت کروں گا کہ گویا اپنے رب کو راضی کر لوں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سوشل میڈیا ضرورت کے علاوہ استعمال کرنا بند کر دیں. کیوں پتہ ہے؟ آپ جتنا دیکھیں گے نا اتنا آپ کا دل میلا ہوتا جائے گا. پھر آپ کو نا چھوٹے کپڑے نارمل لگنے لگ جائیں گے, گندی تصاویریں نارمل لگنے لگ جائیں گے, آپ اس کے حد پہ آگے جائیں گے, پورنوگرافی کی طرف بڑھ جائیں گے. پورنوگرافی کے بعد آپ زنا کی طرف بڑھ جائیں گے.
آپ یہ ذہن بنا لو، جس کی ضرورت نہیں ہے نا سوشل میڈیا پر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یار، آپ نیت کرو کہ یار میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں. آپ کہو گے یار لائف نہیں چلے گی. میں کہتا ہوں لائف کیوں نہیں چلے گی؟ کیا ہے سوشل میڈیا پر؟ دال چاول آتا ہے آپ کے لیے وہاں سے اندر سے نکل کر، یا پیسے ویسے آتے ہیں؟ آپ کہو گے میں کمائی کر رہا ہوں، تو اس کی شرعی رہنمائی لینی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی کمائی کتنی جائز. ہاں اس پر باقاعدہ فتویٰ ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں یار سوشل میڈیا چھوڑ دو. آپ کہو گے حضرت دعوت اسلامی کا چینل بھی تو ہے، تو دعوت اسلامی اس گندگی میں گئی اس لیے تاکہ گندگی کو صاف کر کر آئے. اس لیے ہم نہیں گئے کہ گندگی کریں وہاں پر. اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے اعلی حضرت کی جھاڑو لے کر گئے ہم صفائی کرنے کے لیے. ہاں وہاں پر غوث پاک کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے جو ہے نا راستہ چھوڑ دے. آپ کو حضرت پھر ہم نکل جائیں گے تو آپ کو فالو کرے گا کون؟ میں کہتا ہوں تم چھوڑ دو ہم بھی چھوڑ دیں گے. آپ سوشل میڈیا چھوڑ دو ہم بھی چھوڑ دیں گے. آپ کے لیے تو ہم آئے تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارا عقائد بچ جائیں، تمہارے نگاہیں بچ جائیں، تمہاری شرمگاہ بچ جائے، تمہارا دل پاک ہو جائے. اے نوجوانوں، اگر فقط آپ ایک کام کر لو نا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی خاطر آج یہ عزم مصمم کر لو کہ نو سوشل میڈیا. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. محبوب کو دیکھنا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی نا، اور محنت شروع ہی ہوتی ہے آنکھوں کی پاکیزگی سے. تو نیت کرتے نو سوشل میڈیا، سارے لوگ چھوڑ دیں گے. کیا بات کرو، پھر لوگ کہیں گے تو دنیا میں رہتا ہی کہاں ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا میں جیتا ہی کہاں ہے. وہ کہنا ہم مدینے میں جیتے ہیں. بھیا کہاں جیتے ہو؟ تم کہو گے یار دور کے حساب سے آگے نہیں چل رہے ہو. تم کہنا ہم 1450 برس پیچھے صحیح، ہم جتنا پیچھے جائیں گے اتنا محبوب آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. سارے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. نو سوشل میڈیا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. کب ڈیلیٹ کر دیں گے؟ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں گے کہ ایپ ڈیلیٹ کر دیں گے؟ سب ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھیں، سارے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے